دین کے 3 بنیادی اصول سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ پہلے اصول سے متعلق ہماری باتیں ہوئی ہیں۔ مر ربک، آپ کا رب کون ہے؟ اس کا جواب میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو میرا پالنہار ہے اور ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ ہم اپنے رب کو اس کی مخلوقات اور اس کی نشانیوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ بیچ میں بات یہ آئی کہ اللہ کی جو معرفت ہے وہ اجمالی ہے، موٹے طور پر ہے۔ تفصیلی طور پر اللہ کو ہم جاننا چاہے تو وحی کا سہارا لینا پڑے گا، یعنی کتاب و سنت کی بنیاد پر ہم اللہ کا صحیح تعارف، تفصیلی تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر بات یہ آئی کہ جب اللہ ہمارا رب ہے تو معبود بھی وہی ہمارا ہوگا اور ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تو کسی کی غیبی قوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے لیے انتہا درجے کی عاجزی اور ذلت اختیار کرنے کا نام عبادت ہے۔ غیبی قوت کسی کے لیے مانے، کسی سے ڈریں، اس بنیاد پر کسی سے مدد مانگیں، کسی کے سامنے جھکیں، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور عبادت کی کئی شکلیں ہیں، تو دعا بھی عبادت ہے۔ غیبی قوت تسلیم کرتے ہوئے کسی کے لیے عاجزی اختیار کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس لیے غیبی قوت تسلیم نہیں کر رہے، سبب ہے، اور سبب کی بنیاد پر کسی کے سے سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں یا ڈر رہے ہیں تو اس کو عبادت نہیں سمجھیں گے، اور عبادت جب نہیں ہے تو پھر یہ شرک بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، مثال کے طور پر ڈرنا ہے اور کسی کا ڈر اس حد تک ہو جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور ہمارے درمیان میں آ جا رہا، تب تو یہ گناہ کا کام ہوگا۔ لیکن طبعی طور پر کسی سے ڈر لگ رہا، باپ سے بیٹے کو ڈر لگتا ہے، سانپ سے انسان ڈرتا ہے، شیر سے خوف کھاتا ہے، پولیس سے ڈر لگتا ہے، تو یہ سب جو ڈرنا ہے نا وہ سبب کے تحت ہے، اور سبب کے تحت ہو تو شرک نہیں ہوگا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کو پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد چاہنی ہے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے اور گھر جا کر بیوی سے روٹی وغیرہ مانگتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک وضاحت کے طور پر ایک کہانی سناتا ہوں کہ ہماری جماعت کے ایک بڑے عالم ہیں، شیخ رضا اللہ عبد الکریم المدنی حفظہ اللہ، مناظر ہیں، تو ان کی تقریر ہوئی اسی موضوع پہ، وسیلے کے موضوع پہ۔ تو دوسرے دن ایک پمفلیٹ کی اشاعت ہوئی، ایک پیپر شائع کیا گیا، اور اس میں یہ بات کی گئی کہ اللہ اور غیر اللہ کو برابر کر دینے کا نام شرک ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اللہ کو غیر اللہ کو اللہ کے برابر کریں گے تو شرک ہے۔ اور یہ بات کی گئی کہ مولانا خرم علی بلہوری ایک شاعر گزرے ہیں، اور ان کی شاعری توحید کے حوالے سے بہت معروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو جا کر اولیاء سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں دینے والا ہے، کہ جس کو اولیاء سے جا کر مانگنے کی ضرورت پڑے؟ تو اس وزن پر ایک شعر بنایا کہ یہ چندہ کیا نہیں ملتا خدا سے، یہ چندہ کیا نہیں ملتا خدا سے، جسے تم جا کر مانگتے ہو اغنیا سے۔ اغنیا مطلب غنی کی جمع، یعنی مالدار۔ تو چندہ بھی اللہ سے مانگو، جب اللہ ہی سے مانگنا ہے نا تو چندہ بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، مالداروں سے کیوں مانگتے ہو؟ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو ایک کرنے کی کوشش۔ اولیاء سے مانگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیبی بنیاد پر مانگتے ہیں، اور چندہ کوئی مالداروں سے غیبی بنیاد پر نہیں مانگتا۔ کوئی مدرسے والا یا کوئی مسجد والا اپنے شہر میں، اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں رہ کر پکار تو نہیں لگاتا کہ فلاں شہر کے فلاں مالدار آپ سے گزارش ہے، کوئی کہتا ہے؟ کیوں نہیں کہتا؟ تو اس لیے کہ پتہ ہے کہ آواز پہنچنے والی نہیں ہے اور وہ سننے والا نہیں ہے۔ لیکن میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے بات رکھی کہ آدمی ہے یہاں کریم نگر میں مثال کے طور پر، اور پکار کہاں کے لیے لگا رہا؟ بغداد والے کے لیے لگاتا ہے، اجمیر والے کے لیے لگاتا ہے، اور یہاں بعض مزارات ہوں گے ان کو ذہن میں رکھیے۔ تو یہ جو پکارا جا رہا ہے کس بنیاد پر ہے؟ غیبی بنیاد پر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمین کے اندر ہیں، ہم سے دور ہیں، لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہماری بات سن سکتے اور ہماری ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔
اس طرح کی سوچ صرف اور صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ایسی سوچ کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں. تو یہ مر ربک کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی ہے. اب دوسرا اصول ہے ما دینک، آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ اب یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو اللہ پیدا کرنے والا، کوئی پیدا کرنے والا ہے، ہم نے جان لیا. اب یہ کہ وہ جو پیدا کرنے والا ہے نا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو جو چاہتا ہے اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام دین ہے. دین، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو جو چاہتا ہے اللہ، اس کا نام دین ہے. دوسرا اصول کیا ہے؟ ما دینک، آپ کا دین کیا ہے؟ یعنی ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو دینی الاسلام، اس کا جواب کیا ہے کہ دین ہمارا کیا ہے؟ اسلام ہے. دین کے 3 درجات ہیں: اسلام، ایمان اور احسان. ایک ظاہری سطح کا درجہ اسلام ہے. ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کر رہا ہوگا جس سے کفر لازم آئے، مسلمان کہیں گے اس کو، ہے نا. لیکن اب اندرونی طور پر مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. اندرونی طور پر واقعتاً مومن ہے تو یہ ایمان ہے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے. اور احسان اس سے بھی اونچا درجہ ہے کہ آدمی نیکیوں میں ترقی کرے اور اس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ عبادت کرے تو ایسا محسوس ہو کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. 3 درجے ہیں. پہلا درجہ اسلام ہے. اسلام کے ارکان 5 ہیں، معلوم ہے سب کو اللہ کی توفیق سے. کیا ہے پہلا رکن کیا ہے؟ تو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا. تیسرا رکن ہے زکوٰۃ دینا. اور چوتھا رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا. 5واں رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا. اب ان میں سے ایک ایک کی دلیل دی ہے شیخ الاسلام نے. ہم دلیل کو ذرا اسکپ کرتے ہوئے پڑھیں گے تشریح کی جو باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی جو گواہی ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ. لا معبود بحق الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی معبود کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. سمجھ میں آ رہی بات؟ حقیقی معبود، سچا معبود نہیں. معبود تو بہت سارے ہیں، بہت سارے معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. تو اگر یہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ ایک جھوٹ ہے. سمجھ رہے؟ یا پھر بدعقیدگی ہے. جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم یہ کہہ رہے کہ نہیں ہو رہی ہے عبادت، حالانکہ ہو رہی ہے. اور بدعقیدگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک عقیدہ ہے جس کو کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اس کائنات میں، صرف ایک ہی وجود ہے. وجود کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اگر یہ معنی لیں ہم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس کے لیے گنجائش نکلے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی جس کی بھی عبادت کی جائے وہ کس کی عبادت ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی ہوتی ہے. تو یہ معنی ہو جائے گا، یہ بدعقیدگی آ سکتی ہے. لا الہ الا اللہ کا ایک اور معنی بھی لیا ہے لوگوں نے. اب صرف اشارہ کر سکتا ہوں میں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. وہ معنی ہے لا حاکم الا اللہ. کیا معنی؟ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. تو کیا اللہ کے سوا کوئی حاکم ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ہے. لیکن لا الہ الا اللہ کا جو معنی لیا جا رہا ہے وہ معنی اس موقع پر لینا صحیح نہیں ہے. اور اس معنی کے لینے سے فرق پڑتا ہے. فرق کیا پڑتا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، نہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. اور اس معنی کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت تسلیم نہیں کی جائے گی. تو عبادت اصل ہے یا حکومت اصل ہے، یہ فرق پڑ جاتا ہے. جو لوگ عبادت کو اصل سمجھیں گے، عبادت کو اہمیت دیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ حکومت پیچھے پیچھے آتی ہے. اور جو لوگ حکومت کو اصل سمجھتے ہیں نا، تو ان کی کوشش حکومت کے لیے ہوگی اور بعد کی چیزیں، دوسری جو چیزیں وہ تابع ہو جائیں گے. تو اس لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب کیا ہے؟ وسیلے ہیں. ضرورت ہے تو کر لیجئے، نہیں ہے تو اصل کام کرنا کیا؟ حکومت قائم کرنا ہے. تو یہ فرق پڑتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟
صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، سچا معبود نہیں ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، اور یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دونوں معنی کیا ہیں؟ وحد النفی من الاثبات، کہہ رہے کہ اس کے دو ارکان لا الہ کے، ایک رکن ہے نفی اور ایک ہے اثبات۔ پہلے ہم نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور پھر اثبات کرتے ہیں، اور دونوں کو جمع کریں گے تو پھر شہادت حاصل ہوتی ہے۔ پہلے کہنا پڑے گا کہ کوئی معبود نہیں ہے، سب کا انکار، سارے معبودان باطلہ کا انکار، اور پھر کہیں گے الا اللہ، دونوں جمع ہونا ہے۔ صرف یہ نہیں کہیں کہ اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے کہہ دینے سے بات نہیں چلے گی، یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں، یہ کہنا پڑے گا۔ کہہ رہے کہ اس کی وضاحت کے طور پر یہ آیت سامنے رہنا چاہیے، کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو پہلے برات کا اظہار کیا نا، سب غلط غلط، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو برات مطلب لا الہ، اور الا الذی فطرنی مطلب الا اللہ، تو یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے، دوسرا جو سے کلمے کا کیا ہے؟ محمد وان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں بھی جھگڑا ہے، سمجھ رہے؟ یہاں بھی کیا ہے؟ مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیں۔ میں یو پی میں رہتا تھا، میرے پاس بات آئی کہ دو بزرگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیا لڑ رہے ہیں؟ تو ایک بزرگ کہہ رہے دوسرے بزرگ سے کہ آپ تو محمد رسول اللہ کہیں گے ہی نہیں۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ تو اس لیے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہیں تو مطلب ہیں، تو اس لیے آپ محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے آپ۔ تو مجھ سے کہا کہ بات جب ہو رہی تھی نا تو آپ کو نہیں بلایا، کیوں نہیں بلایا؟ تو شاید جھگڑا ہو جاتا، آپ کو غصہ آ جائے گا۔ غصہ آنے کی کیا بات ہے؟ دونوں بزرگ تھے۔ میں نے کہا کہ جو بزرگ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ آپ کے ابا ہیں یا چلے گئے؟ غالب گمان یہ ہے کہ ابا چلے گئے، یعنی بڑی عمر کے ہیں، 70 سال کے قریب، تو ابا کا انتقال ہو گیا ہوگا، تو ابا انتقال کر گئے۔ اب یہ پوچھنا ہے کہ ابا انتقال کرنے کے بعد ابا ہیں یا نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ ابا انتقال کرنے کے بعد ابا ہیں یا نہیں ہے؟ اگر انتقال کرنے کے بعد ابا ہیں تو انتقال نہیں کیے، اور انتقال کر کے تو پھر ہے مت کہیے، تھے اب ابا نہیں ہے ایسا کیا؟ باپ تو باپ ہی رہے گا نا، یہ کچھ اور ہو جائے گا؟ مرنے کے بعد باپ نہیں رہتا، یہ رہتا ہے، تو باپ تو رہے گا، ہاں باپ کا جو وجود ہے نا، اس کی جو ذات ہے وہ نہیں رہ گئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہیں، رسالت تو آپ کی قیامت تک چلنے والی ہے، وہ تو رہے گی، تو صفت قائم ہے، ذات قائم نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کیا کہہ رہا ہوں؟ ذات چلی گئی، صفت باقی ہے، تو باپ ہونے کی صفت باقی ہے، باپ کے مرنے کے بعد بھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کی رسالت کی جو صفت ہے، رسول ہونے کی صفت ہے، وہ کیا ہے؟ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب محمد الرسول اللہ جب پڑھتے ہیں ہم، تو اس پڑھنے کا تقاضا ہم سے کیا ہے؟ ہم نے کہا محمد کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کہنے سے ہمارے ذمے کیا لازم آتا ہے؟ تو اس کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی سمجھیں گے ذرا۔ کہہ رہے کہ معنی شہادت ان محمد رسول اللہ طاعتہ فیما امر، جب ہم محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، جو کرنے کو کہیں گے کریں گے، طاعتہ فیما امر، آپ کے حکم کو مانیں گے، اطاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ وتصدیقہ فیما اخبر، اور جو خبر دیں گے نا اس میں آپ کی تصدیق کریں گے، اور واجتناب ما نہى عنہ وزجر، اور جس چیز سے آپ روک دیں گے نا اس سے بچیں گے ہم، ٹھیک ہے، 3 باتیں۔
اور چوتھی بات یہ کہ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے کو آپ نے مشروع کیا ہے۔ چار چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اطاعت۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اطاعت ہے، یعنی آپ کی اطاعت کی جائے گی۔ دوسری چیز کیا؟ تصدیق ہے۔ آپ نے خبریں دی ہیں، آدم تھے، نوح تھے، وغیرہ وغیرہ، قرآن میں آیا نا ذکر ان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے متعلق بھی بہت ساری خبریں دی ہے، تو جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق کی جائے، سچ مانیں گے خبروں کو، ٹھیک ہے؟ اور کچھ چیزوں سے منع کیا آپ نے، حرام ہے حرام ہے حرام ہے، زنا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، تو ان چیزوں سے کیا کریں گے؟ بچیں گے۔ محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کہیں گے کرنے کو کریں گے، جو آپ خبر بتلائیں گے اس کی تصدیق کریں گے، کہیں گے سچا ہے، سچی خبر ہے، اور جس کام کو نہیں کرنے کو کہیں گے اس سے رک جائیں گے، نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی جو بات ہے وہ مسئلہ ہے، وہ بات کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت اسی طریقے پر کریں گے جس طریقے پر آپ نے مشروع کیا کرنے کو۔ یعنی کیا نہیں کریں گے؟ مختصری میں کہہ سکتے ہیں، یعنی بدعت نہیں کریں گے۔ چوتھی بات کا مطلب کیا ہے؟ بدعت نہیں کریں گے، یعنی دین میں اپنا طریقہ ایجاد نہیں کریں گے۔ چوتھی بات کا مطلب دین میں اپنا طریقہ ایجاد نہیں کریں گے، اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول ہم نہیں ہیں، کون ہیں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں۔ کون؟ کس کو رسول کہہ رہے ہیں؟ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو رسول ہوگا وہی بتلائے گا کہ یہ عبادت ہے، اور وہی بتلائے گا کہ اس عبادت کا طریقہ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، میں نے عقل کی وضاحت کی ہے اس لیے شروع میں خاص طور پہ، ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ یہ طریقہ صحیح ہے اور یہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے اللہ تک پہنچیں گے اور اس طریقے سے نہیں پہنچیں گے، نہیں معلوم۔ اگر یہ صلاحیت ہوتی نا رسول کو بھیجنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی۔ رسول کس لیے بھیجا گیا؟ بتلائے گا وہ کہ نہیں یہ نماز ہے، 5 وقت پڑھی جائے گی، 5 وقت میں اتنی رکعتیں ہوں گی، اور پڑھنے کا طریقہ ایسا ایسا ہوگا۔ کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھو۔ تو سیکھنا پڑے گا، دیکھنے کی بنیاد پر بات ہوگی، سوچنے کی بنیاد پر بات نہیں ہوگی۔ نہیں یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے، اچھا ہے نا، کیا غلط ہے؟ تو آپ کو اچھا لگنا نہیں ہے، آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہا کہ ایسا کرو۔ نہیں اچھا ہے، اچھا رہے، کیا برائی ہے؟ برائی کیا ہے؟ اس بنیاد پر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اچھا ہے یا نہیں ہے یہ پہچاننا ہمارا کام نہیں ہے، ہم پہچان ہی نہیں سکتے۔ اچھا اپنی بنیاد پر اگر سمجھا جائے نا تو لوگوں نے تو الٹا لٹکنے کو عبادت سمجھا۔ سر کے بل چلنا کیا ہے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لوگ زمین پر لوٹتے ہیں، ہے نا، پلٹتے 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 جاتے رہتے ہیں، ان کی سوچ کے مطابق کیا ہے وہ اچھا ہی ہے نا، تو ان کی سوچ چلے گی، کس کی سوچ چلے گی؟ اللہ بتائے گا، جو طریقہ اللہ بتائے گا نا اس طریقے پر ہی اللہ اپنی عبادت قبول کرے گا۔ اور وہ طریقہ کون بتائیں گے؟ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد جب کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے، کو مطلب کیا ہے؟ ہادی ہیں، رہنما ہے، رہبر ہیں، طریقہ بتلانے والے، اور جو طریقہ آپ بتلائیں گے اسی طریقے پر چل کر جنت ملے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو پیچھے پیچھے چلنا ہے، دائیں بائیں نہیں ہونا ہے، اور آگے بڑھنا تو بالکل ہے ہی نہیں۔ جو لوگ دین میں نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں نا، اور کیا کہتے ہیں؟ بدعت ہے لیکن کیا ہے؟ حسنہ ہے۔ بدعت ہے پھر حسنہ کیسے؟ اگر بدعت ہے تو حسنہ نہیں ہے، اور حسنہ ہے تو پھر بدعت نہیں ہے۔ میں کہہ رہا جو بات نوٹ کیجئے، یعنی کوئی چیز اچھی ہے دینی اعتبار سے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہونے والا ہے، یہ ہم کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیسے؟ اگر ہم کو پتہ چل جائے اچھا اگر ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو اگر اچھا ہے تو بدعت نہیں ہے، اور بدعت ہے تو پھر اچھی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو محمد رسول اللہ اگر کلمہ پڑھتے ہیں نا تو اس کلمے کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ اتنا ہی کرنا ہے، وہی کرنا ہے جو کر کے گئے، بتا کے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مختصر طور پر باتیں بہت ساری ہیں، لیکن انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔
اس کے بعد نماز فرض ہے، یہ ہم جانتے ہیں. زکوٰۃ بھی فرض ہے، یہ ہم کو معلوم ہے. کن پر فرض ہے؟ مالداروں پر، جن کے پاس اتنا مال ہو کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، صاحب استطاعت کہتے ہیں. اور روزہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور حج بھی کیا ہے؟ فرض ہے. اب یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے نا، تو ان میں سے ہر بات کو ہم میں سے ہر آدمی کو جاننا ضروری ہے. نہیں جان رہے تو پھر مسلمان ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ وہ موٹی موٹی باتیں جن کا علم ہم میں سے ہر شخص کو ہونا چاہیے. ان کی تفسیری طور پر ان کا علم کیا ہے؟ علماء کے پاس ہوں. لیکن موٹے طور پر یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں نا، سب کو معلوم ہونا چاہیے. اب کوئی یہ کہ پوچھا جائے ہم سے رمضان کا روزہ فرض ہے کیا، ہم یہ کہیں گے پتہ نہیں، تو پھر کون سا مسلمان؟ نہ، اتنا اس حد تک گر جانے والا آدمی اور اس حد تک علمی اعتبار سے پیدل آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. مومن ہونے کی تو بات الگ ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ معلوم ہونا ہے. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5. ہر آدمی کو معلوم ہونا ہے، ہر آدمی کو. اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جب ہم نا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. محمد حکم دیں گے مانیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں دیتے، اللہ کی طرف سے دیتے. محمد منع کریں گے رک جائیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں روکتے بلکہ اللہ کے کہنے سے روکتے ہیں. اور محمد جو کریں گے وہی کریں گے، اس لیے کہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کرنے کو کہتا ہے. اور جو نہیں کرتے نا، اللہ کے یہاں اس کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ ایمان کا کیا ہے؟ دین کا ایمان ہے. ایمان کا اصل جو ہے معنی وہ تصدیق کا ہے، اور 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. 3 چیزیں کون سی ہے؟ دل سے کسی بات کی تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور عمل سے اس کا اظہار کرنا. دل سے بھی ماننا ہے، زبان سے بھی بولنا کہ میں یہ مانتا ہوں، اور عمل سے بھی کر کے بتانا کہ میں مانتا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6 ہیں. یہ جو 6 ارکان ہیں یہ بنیادی ہیں، یعنی ان پر عمارت ٹھہری ہوئی ہے، ورنہ ایمان کی شاخیں بہت ساری ہیں. اس لیے یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ 70 سے زائد شعبے ہیں ایمان کے. کتنے؟ 70 سے زائد. اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا درجہ کیا ہے؟ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہے، گندگی ہے، کاٹا ہے وغیرہ، ہٹا دینا ہے. اور کہا کہ حیا بھی کیا ہے؟ ایمان کا ایک شعبہ ہے. کہتے کہ اس کے ارکان 6 ہیں. پہلا مطلب کیا؟ اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے وجود کو مانیے اللہ ہے، پھر اللہ کو رب مانیے، اللہ کو معبود مانیے، اور پھر اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں نا، ان ناموں پر ایمان لائیے، اور یہ کہیے کہ وہ نام اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، ان ناموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا ہے. اور فرشتوں پر ایمان لانا ہے. فرشتوں پر ایمان لانا یہ تسلیم کرے کہ مخلوق ہے جس کا نام کیا ہے؟ فرشتہ ہے. اور جو صفتیں ان کی بیان کی گئی ہے کہ وہ کیا ہے؟ نوری ہیں. نور سے اللہ نے پیدا کیا ہے، معلوم ہونا چاہیے. اور کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. کچھ خاص فرشتے جن کی خاص ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، تو ڈیوٹیوں کے بارے میں ہم کو جاننا چاہیے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پیام رسانی کا کام کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور دوسرے امور بھی کبھی انجام دیتے ہیں. عذاب بھی لے کر آئے نا، کبھی لے کر آئے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیا کرتے ہیں؟ یہ پیام رسانی کرتے ہیں اور روزی رسانی کرتے ہیں. کون؟ میکائیل. پانی برسانے کا نظم ان کے تحت ہے، روزی بانٹنے کا نظم ان کے تحت ہے. اور اسرافیل بھی ہیں، کیا سور میں پھونک ماریں گے. تو جن کا نام ہم کو معلوم ہے، نام کے ساتھ ایمان لائیں گے. جو کام معلوم ہے، کام کے ساتھ ایمان لائیں گے. اور جو صفات معلوم ہے، صفات پر ایمان لائیں گے. صفات کیا ہیں؟ تو ایک تو یہ بارہ کہ نور ہیں، نوری ہیں، وہ نور سے اللہ نے ان کو بنایا. اور ان کے پر ہوتے ہیں. فرشتوں کے کیا ہوتے ہیں؟ پر ہوتے ہیں. کم سے کم کتنے؟ کم سے کم کتنے پر؟ 2. مثنا و ثلاث و ربع، ہے نا؟ 2 ہوں گے. اور زیادہ سے زیادہ پر کتنے؟ 600. کن کے ہیں؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل اور صورت میں دیکھا. آپ نے بیان فرمایا کہ جبرائیل کے کتنے پر تھے؟ 600 تھے. اور ان پروں نے آسمان اور زمین کے درمیان کے حصے کو کیا کر دیا تھا؟ بھر دیا تھا. تو یہ فرشتوں پر ایمان. کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، پچھلی کتابوں پر بھی اور اپنی کتاب پر بھی. پچھلی کتابوں پر ایمان موٹا ایمان کی. یہ کتابیں تھی، اللہ نے اتاری تھی، اور جو باتیں ان میں اللہ نے اتاری تھی سب صحیح تھی، برحق تھی.
اب تفصیلی طور پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. تفصیلی ایمان کس پر؟ قرآن پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کتابوں پر ایمان میں صرف قرآن پر نہیں بلکہ قرآن و حدیث دونوں پر ایمان ہے. اس لیے کہ حدیث کے بغیر قرآن کی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. اس کا نام قرآن ہے. عمل کیسے کریں گے؟ قرآن سے صرف تو نہیں معلوم ہونے والا نا، تو قرآن اور حدیث دونوں پر. اس کے بعد رسولوں پر ایمان. جتنے رسول آئے سب سچے تھے، مانیں گے. اللہ نے رسول بھیجے، اس کو تسلیم کریں گے. جن کے نام معلوم ہے، ناموں کے ساتھ کتنے رسول ہیں جن کا نام آیا ہے؟ نام کتنے رسولوں کا آیا ہے قرآن میں؟ 25. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر کے 25. باقی کتنے؟ 24. تو 24 انبیاء کے نام کا نام قرآن میں آیا، ہم یہ تسلیم کریں گے. اور بہت سارے رسول ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، مسند احمد کی روایت میں 1,24,000 انبیاء کا ذکر ہے. اور اس بات کا ذکر ہے کہ ان میں رسول کتنے تھے؟ 313 یا 15. یعنی بدر والوں کی تعداد رسولوں کی ہے. بدر میں جتنے لوگ تھے نا، غزوہ بدر میں، اتنے رسول ہیں. نبی بہت ہیں، رسول کم ہے. 313. انبیاء کتنے؟ 1,24,000. بعض علماء نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، لیکن شیخ البانی نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخرت کے دن پر ایمان. آخرت کے دن پر ایمان، مرنے سے لے کر دیدار الہی تک کی جتنی چیزیں ہیں نا، سب پر ایمان. جو بات ابھی ہم تک پہنچے گی ہم آمنا اور صدقنا کہیں گے، ایمان لے آئے تصدیق کی کہیں گے. اور تقدیر پر بھی ایمان ہے. تقدیر پر ایمان، اچھی تقدیر، بری تقدیر. تقدیر پر ایمان میں 4 باتیں. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے علم پر ایمان. یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ کا علم وسیع ہے. ما کانا وما یکون، جو ہو گیا اس کا بھی علم اور جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے. اور اپنے وسیع علم کی بنیاد پر اس نے سب کچھ لکھ دیا. کہاں؟ لوحے محفوظ میں. دوسرا درجہ یہ علم کتابت، اس کو کہتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ کتابت. لکھ دیا. تو لکھنے پر بھی ایمان لانا. اور تیسرا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، تو اللہ کی مشیت پر ایمان. اور چوتھا یہ ہے کہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ سارے چیز کا خالق ہے. سب کچھ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. اچھا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے اور برا بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. برا ہمارے اعتبار سے ہے، ہمارے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حکمت اور خیر کا پہلو رہتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. اور اللہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا تو ہے، لیکن برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے. تعظیم کے طور پر، اکرام کے طور پر. کیا ہے؟ اللہ اچھائی کو بھی پیدا کرنے والا ہے، اور جس کو ہم برائی سمجھتے ہیں نا، اس کو بھی پیدا کرنے والا. والقدر خیرہ و شرہ، خیر پر بھی ایمان لانا، تقدیر کے اور شر پر بھی. تو 4 چیزیں. اب یہ ایک مسئلہ ہے، سمجھاتے ہیں لوگ کہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اللہ نے ساری چیزیں پہلے سے لکھ دی ہے. جب پہلے سے لکھ دیا ہے تو پھر ہمارا کیا ہے نا. تو بعض لوگ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک اسکول ہے، اسکول میں ایک ٹیچر ہے اور اس کلاس میں بہت سارے بچے ہیں. بہت سارے بچوں میں کچھ بچے ایسے جو پڑھتے نہیں ہیں. اب ٹیچر نے کہا کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا. کیا کہا؟ یہ بچہ فیل ہو جائے گا. تو ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے بچہ فیل ہو گیا ہے یا اپنے نہیں پڑھنے کی وجہ سے فیل ہوا؟ ہاں، نہیں پڑھنے کی وجہ سے. یہ مثال دیتے ہیں، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. یہ ہم ایمان رکھیں گے کہ فیل ہوا ہے نا، تو فیل کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے. لیکن اس کی بنیاد پر ہاتھ توڑ کر پیر موڑ کر بیٹھنا نہیں ہے. اور یہ نہیں کہیں گے کہ فیصلہ ہو ہی گیا ہے تو کرنا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سب کچھ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. صحابہ نے کہا کہ افلا نتکل علی رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے ہم کیا ہم بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں؟ کیا کہا؟ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو، ہر ایک کو اس کام کی آسانی ہوگی جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. میں سمجھاتا ہوں 2 لفظوں میں، آگے بڑھیں گے. کہ یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ جنت اس ذریعے سے ملے گی اور جہنم اس وجہ سے ملے گا، معلوم ہے نا. لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری قسمت میں کیا ہے، جنت ہے یا معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. تو جو معلوم ہے اس کو کیجئے، اور جو نہیں معلوم ہے اس کے پیچھے مت پڑیے. جو نہیں معلوم ہے اس کے پیچھے پڑیں گے تو پھر گڑھے میں جائیں گے. اس لیے جو معلوم ہے اللہ نے بتا دیا یہ کرو جنت میں جاؤ گے، یہ نہیں کرنا جہنم میں چلے جاؤ گے.
جو معلوم ہے اس کو کیجیے نا، اور جو نہیں معلوم ہے اس کے پیچھے کیوں پڑیں گے، بکواس کیوں کریں گے اور ہلاکت کا سامان کیوں کریں گے؟ موٹی بات تو تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، لیکن تقدیر کی بنیاد پر گفتگو کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، جب تقدیر کا ذکر ہو تو رک جاؤ، زیادہ زبان اور بحث مت چلاؤ، ورنہ کیا ہو جائے گا، آدمی گمراہ ہو جائے گا، اور عقل کی صلاحیت تو اتنی ہے نہیں، پیدل ہو جائے گا آدمی اور انکار کرنے لگ جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، یا پھر کم از کم بے عملی میں پڑ جائے گا۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا۔ جب سب کچھ لکھا ہے تو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سب کچھ لکھا ہے، آپ کے لیے کیا لکھا ہے کس نے بتایا؟ کس نے؟ لیکن یہ پتا ہے کہ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، سچ بولنے سے کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے۔ زناکاری کرنے سے، بدکاری کرنے سے، شراب نوشی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے اور فلاں فلاں برائیاں کرنے سے کیا ملتا ہے؟ جہنم، معلوم ہے نا؟ تو جس سے جنت ملے وہ کیجئے، اور جس سے جہنم میں جانا پڑے اس سے بچ جائیے۔ معلوم ہے، جو معلوم ہے اس کو کیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان کی دلیل کے طور پر حدیث جبرائیل نقل کی گئی ہے۔ حدیث جبرائیل لمبی روایت، مشہور روایت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا پورا۔ کس طرح آئے تھے؟ سفید کپڑوں میں پورے، ہے نا، بال بالکل سیاہ۔ یہ جو حدیث جبرائیل ہے نا، اس کو ام الاحادیث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ام الاحادیث۔ ام القرآن بھی ہے نہیں؟ ام القرآن کیا ہے؟ ام القرآن کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تو جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے نا، اسی طرح یہ جبرائیل علیہ السلام والی جو حدیث ہے نا، حدیث جبرائیل، وہ کیا ہے؟ حدیث کا پورا خلاصہ آ گیا ہے تقریباً، پورا اسلام، ایمان اور احسان سب کچھ آ گیا نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ام الاحادیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تیسرا درجہ ہے دین کا، احسان۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم يكن تراہ فإنہ یراک۔ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ تو دکھے گا تو نہیں اللہ اس دنیا میں؟ دکھے گا کیا؟ اللہ کو دیکھ سکتے؟ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ سوچ پیدا کرنی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو جب ہم یہ سوچ پیدا کریں، ہم کو یہ محسوس ہو کہ میرے سامنے میرا باپ ہے، میرا بڑا ہے، میرا استاد ہے، کیا کرتے ہم؟ کودتے، پھاندتے، شرارتیں کرتے نہیں کرتے؟ ہماری حرکات سکنات تھم جاتی ہیں، صحیح ہو جاتی ہے، معتدل ہو جاتی ہے۔ تو یہ احساس ہمارے اندر عبادت میں خوبصورتی پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ خشوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے تو کم از کم کیا ہے؟ کیا سوچنا؟ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس سے بھی کیفیت اچھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب تیسرا اصول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ کس کی معرفت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کون ہے جان لیا ہے نا؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جاننا۔ لیکن کیا چاہتا ہے وہ کیسے معلوم کریں گے؟ کیسے؟ تو اللہ آ کے نہیں بتلاتا ہے نا، اللہ آ کے ہر ایک سے الگ الگ کہہ کے نہیں بتلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ رسولوں کو بھیجتا ہے۔ تو رسولوں کو بھیجتا رہا، آخر میں کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے رسول محمد، ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ کیا جانیں گے؟ تو دو حیثیتیں ہیں، ایک عبد کی حیثیت ہے اور ایک رسول کی حیثیت ہے، ٹھیک ہے؟ عبد کی حیثیت سے آپ کے بارے میں جانیں گے کہ آپ کون تھے۔ کہہ رہے کہ معرفت و نبی کو محمد کون ہے؟ تو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم۔ محمد نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب۔ کیا ہے؟ عبد المطلب، ٹھیک ہے؟ یہ اصلی نام نہیں ہے۔ عبد المطلب کا نام اصلی میں کیا ہے؟ شیبہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پر دادا کا نام کیا ہے؟ ہاشم ہے۔ ہاشم بھی اصلی نام نہیں ہے، عمرو ہے۔ ہاشم کا اصلی نام کیا ہے؟ عمرو ہے۔ ہاشم کیا کرتے تھے؟ تو شوربے میں، سالن میں روٹیاں توڑتے تھے اور مہمان نوازی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ تو حشم کہتے توڑنے کو،
ریزہ ریزہ کرنے کو، تو اس بنیاد پر ان کا لقب کیا ہو گیا؟ ہاشم ہو گیا۔ تو باپ دادا پردادا کا ذکر ہوا، اور بھی نسبی سلسلہ ہے نا، قصی تک تو کم از کم ٹھیک ٹھاک پہنچتا ہے یہ معاملہ۔ کہہ رہے کہ وہ ہاشم من قریش، ہاشم کا تعلق قریش سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلے کا نام کیا ہے؟ قریش ہے۔ وہ قریش من العربی، اور قریش کہاں سے ہیں؟ عرب ہیں۔ قریش کیا ہے؟ عربی ہے، اور عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اسماعیل کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور آپ صلی علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو اتنی موٹی تو معلومات رہنی چاہیے۔ یا محمد نام، باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب۔ ابھی جو سلسلہ ہے نا نسب کا، اس کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک فائدے کا کام ہے۔ یہ کیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے کہ ہمارا جو نبی ہے نا وہ اخلاق کے اعتبار سے بہت اونچا تھا، لیکن نسب کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ خاندانی جو سلسلہ ہے نا، اس سلسلے کے اعتبار سے بھی سب سے اونچا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ارشاد فرمائی، کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے کنانہ کو چنا، کنانہ کو، اور پھر کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور میں بنو ہاشم کا ایک فرد، بنو ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ تو یہ پورا سلسلہ ہے خالص خالص، جس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہے، سچے پکے نسب والے ہیں یہ۔ تو ہمارا نبی کیا ہے؟ ہاشمی، عربی، اسماعیلی، ابراہیمی ہے۔ ہم یہ جانیں گے، اور اس بنیاد پر بھی اپنے نبی کا کیا کہ تعارف کروائیں گے اور تعارف رکھیں گے اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر ملی ہے۔ کتنی عمر ہوئی ہے؟ 63 سال۔ اب یہ جو 63 سال ہے کس اعتبار سے ہے؟ کون سے سال ہیں یہ؟ تو ہم جس سال کو گنتے ہیں نا، اور ہم تو اپنی عمر ویسے شمار کرتے ہیں، کیسی؟ جنوری میں پیدا ہوئے تھے، 1 جنوری کو مثال کے طور پہ۔ اب 1 جنوری جب آئے گی نا، تب کہتے ہیں کہ 1 سال میرا ہو گیا، برتھ ڈے ہے آج، ایسا ہے؟ تو یہ جو 63 سال ہے نا، اس کے اعتبار سے نہیں ہے۔ کس اعتبار سے؟ قمری اعتبار سے ہے۔ اس لیے اگر شمسی اعتبار سے دیکھیں گے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور کم ہو جائے گی۔ سمجھ رہے بات؟ کم ہوگی، 60 سے تھوڑا اوپر کا معاملہ رہے گا، 2.5 سال کے قریب قریب کم ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قمری اعتبار سے کتنی ہے؟ 63 سال، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے کہ منہا 40 قبل النبوۃ و 23 فی النبوہ، 63 میں سے 40 سال نبوت سے پہلے کے ہیں، اور 23 سال نبوت کے بعد کے، ٹھیک ہے؟ نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، کہہ رہے کہ آپ کو نبی بنایا گیا اقرا کے ذریعے سے، یعنی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں اتری، اور ان کے ذریعے سے آپ کو نبوت مل گئی، نبی بن گئے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس پر خبر آئے، جس کو خبر دی جائے۔ خبر دینے والا اور خبر لینے والا دونوں نبی ہے، یعنی فاعل کا معنی بھی ہے سبجیکٹو، اور آبجیکٹو معنی بھی ہے، جس کو خبر دی جائے اور جو خبر دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی خبر دیتا بھی ہے اور خبر لیتا بھی، تو اوپر سے لیتا ہے اور نیچے والوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اقرا کی جب آیت اتری ہے نا، اقرا بسم ربک الذی، وہاں خبر آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہہ رہے کہ وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ، اور رسول بنا دیے گئے مدثر کے ذریعے سے۔ مدثر مطلب سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیتیں، یہاں 5 آیتیں اتری ہے، یہاں 7 آیت اتری ہے۔ قم فانذر، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے لوگوں کو۔ تو ڈرانے کا حکم ہو گیا، بھیج دیے گئے، مرسل ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ رسول۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بھیجا جائے۔ اس لیے بھیجیں گے پیغام پہنچانے کے لیے۔ نبی اور رسول دونوں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی
رسول نہیں ہوتا، اور ہر رسول کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ رسالت کا مقام اونچا ہے یا نبوت کا مقام اونچا ہے؟ رسالت کا مقام۔ انبیاء کتنے گزرے؟ 1,24,000۔ رسول کتنے ہیں؟ 313، کم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ پھر نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ تو کئی باتیں کہی گئی ہیں اس سلسلے میں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی وہ ہے کہ جس کو کسی ایسی قوم کی طرف بھیجا جائے جو پہلے سے شریعت کی حامل ہے لیکن اس میں تبدیلیاں کر دی، بگاڑ پیدا کر دیا، تو بگاڑ کی اصلاح کے لیے جو تبدیلیاں ہو گئی نا، اس کے لیے جس کو بھیجا جائے وہ کون ہے؟ نبی ہے۔ یعنی پہلی ہی شریعت ہے، اس میں تبدیلیاں کچھ ہو گئی، اس کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجا۔ اور رسول کس کو کہیں گے؟ تو رسول وہ ہے جس کو ایسی قوم کی طرف بھیجا جائے جو بالکل بدل گئی ہے، جس کے پاس شریعت نام کی کوئی چیز رہی نہیں ہے، اور جن کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ تو پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ ائتوا نوحا اول رسول بعثہ اللہ۔ قیامت کے دن جب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ، آپ ہمارے بابا ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، دیکھیے ہمارا حال کیا ہو رہا ہے، سفارش کیجیے نا، حساب کتاب شروع ہو۔ کہیں گے میں کیسے کر سکتا ہوں، میں نے تو غلطی کی، جنت سے نکال دیا گیا، میرا یہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ کیا کہیں گے؟ نوح کے پاس جاؤ۔ نوح کون ہے؟ تو کہیں گے پہلے رسول ہے جن کو اللہ نے بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے ہیں نا، وہ مکمل بگڑ چکی تھی، رسالت کی تعلیمات مٹ گئی تھی، شرک ہے نا۔ تو ایسی قوم کی طرف جس کو بھیجا جائے وہ کون ہے؟ وہ رسول ہے۔ اب یہ تعریف کرنے کی کوشش ہے، یہ بعض موقعوں پر معاملہ پھنس جاتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں رسول ہیں یا نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید نے کہا کہ وہ رسولن ہیں، لیکن ایسی قوم کی طرف تو نہیں آئے، وہ تو بنی اسرائیلی کی طرف آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید اور تکمیل کرنے کے لیے آئے، تو تھوڑا سا معاملہ رہتا ہے۔ لیکن ایک موٹی بات یاد رکھیے کہ رسول بہرحال بالکل بگڑی ہوئی قوم کی طرف آتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرا کے ذریعے سے نبی بنے اور مدثر کے ذریعے سے رسول بنے، ٹھیک ہے۔ وَبَلَدُهُ مکہ، آپ کا شہر کون سا ہے؟ یعنی جائے پیدائش اور جائے نبوت بھی، نبوت ملنے کی جگہ بھی کون سی ہے؟ مکہ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ بعثہ اللہ بالندارۃ عن الشرک وبالدعوۃ الی التوحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے ڈرانے کے لیے اور توحید کی طرف بلانے کے لیے بھیجا۔ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بعثت کا مقصد کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے نام جانیں گے، خاندانی سلسلہ، پھر کیا ہے؟ آپ کا مقام جانیں گے، کیا مقام ہے؟ مقام کیا ہے؟ رسول ہے، جانے۔ پھر کہاں کے ہیں آپ؟ وطنی نسبت کیا ہے؟ مکہ جان لیے۔ اس کے بعد کیا آپ کا پیغام کیا ہے؟ یہی ہے، شرک سے ڈرانا، توحید کی طرف بلانا۔ پیغام کیا ہے؟ شرک سے ڈرانا اور توحید کی طرف بلانا۔ اب اس کی دلیلیں دی ہے، تو اب دلیلیں آپ کو معلوم ہے نا، اس لیے آگے بڑھیں گے۔ کہہ رہے کہ اخذ علی ھذا 10 سنین یدعو الی التوحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اسی پر لگائے توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے۔ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص طور پر توحید کی دعوت دی ہے، یعنی عقیدے کی اصلاح کی طرف توجہ فرمائی ہے۔ تو یہ تغلیباً ہے، کیا ہے؟ تغلیباً کا مطلب ہوتا ہے اکثر کے اعتبار سے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ دوسری چیزوں کا حکم نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر تو سنی ہے نا، جعفر طیار کی تقریر کہاں؟ حبشہ میں، نجاشی کے سامنے تقریر کی تھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ سچ بولو اور فلاں فلاں کام نہ کرو۔ تو فلاں فلاں کام بھی کہتے رہے کرنے کے لیے، لیکن اکثر جو معاملہ ہے اس پر توجہ پوری رہی، وہ کون سی ہے چیز؟ توحید، عقیدے کی اصلاح۔ رسالت کی بات ہوتی رہی، آخرت کی بات ہوتی رہی، اور ان دونوں کی بات اصل میں کس لیے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو اس لیے کہہ رہے کہ 10 سال تک مسلسل کیا کرتے رہے؟ توحید کی طرف بلاتے رہے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ وہ بعد العشر عرج به الى السماء، 10 سالوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، معراج ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کب ہوئی؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن زیادہ قوی بات یہ ہے کہ 11ویں سال، نبوت کے 11ویں سال معراج ہوئی ہے۔
کہہ رہے کہ وہ فرضت علیہ الصلوات الخمس، آپ پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ کب؟ معراج کے موقع پر۔ تفصیلات آتی رہتی ہے آپ کے سامنے۔ اس سے پہلے کیا فرض تھا؟ تو 2 رکعتیں شام کو، 2 رکعتیں صبح کو نماز فرض تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ نماز ایسی عبادت ہے جو پہلے دن سے فرض ہے اس امت پر، یعنی کبھی اس امت پر ایسی حالت نہیں گزری ہے کہ نماز فرض نہیں رہی ہو۔ نماز اور اسلام ایک ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں، یاد رکھیے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ وہ صلی فی مکہ 3 سنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 3 سال نماز پڑھی ہے۔ یعنی کون سی نماز ہے 3 سال؟ کون سی؟ 5 نمازیں، ورنہ پہلے تو پڑھتے رہے۔ 5 نمازیں 3 سال پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ وبعدها امر بالہجرۃ الی المدینہ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا، یعنی 13 سال کے بعد۔ والہجرۃ الانتقال من بلد الشرک الی بلد الاسلام، اب ہجرت کس کو کہتے ہیں اس کی توضیح کر دی ہے کہ کفر شرک کے شہر اور ملک سے اسلام کے شہر کی طرف منتقل ہو جانے کا نام کیا ہے؟ ہجرت۔ ہجرت مطلب چھوڑنا، گھر چھوڑنا ہجرت ہے۔ لیکن شرعی ہجرت کس کو کہیں گے؟ اللہ کی خاطر گھر چھوڑیں گے اس لیے کہ یہاں عبادت کرنی مشکل ہو رہی ہے، دین پر چلنا مشکل ہو رہا، اس لیے اس کو چھوڑیں گے اور ایسی جگہ پر چلے جائیں گے جہاں دین پر چلنا آسان ہوگا۔ تو اس چلے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ اور کہہ رہے کہ والہجرۃ فریضۃ علی ہذہ الامہ من بلد الشرک الی بلد الاسلام، اس امت پر ہجرت فرض ہے۔ کہاں سے؟ شرک کے شہر سے اسلام کے شہر کی طرف، اسلام کے ملک کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو فرض ہے، اگر توحید پر، نماز وغیرہ جو ارکان اور شعائر اسلام ہے نا، ان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے تو پھر چھوڑنا پڑے گا، اللہ کہ مجبوری ہے۔ مجبوری میں تو کئی چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ کہہ رہے کہ قیامت تک یہ چیز باقی رہنے والی ہے۔ آیت نقل کی فلما استقر بالمدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر لی۔ جب مدینے میں آپ نے استقرار حاصل کر لیا، آپ کو مضبوطی مل گئی، تو آپ کو بقیہ شریعتوں یعنی احکام سے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ، روزہ، حج، اذان، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور دوسرے جو احکام ہے نا جزوی تفصیلی، وہ احکام کہاں اترے ہیں؟ سارے کے سارے مدینے میں اترے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے کہ اخذ علی ھذا 10 سنین، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے ہیں، یعنی مدینے میں کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ کا دین باقی رہ گیا۔ آپ گئے، آپ کا دین نہیں چلا گیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو پیٹ پھیر لوگے کیا؟ دین سے پھر جاؤ گے؟ موتوا علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین باقی ہے رہے گا جو دین لے کر آئے، تو دین کے ساتھ چلنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلے جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین بھی چلا گیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ دین باقی ہے، قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ کہتے کہ لا خیر الا دل الامت علیہ، کوئی خیر اور بھلائی ایسی نہیں ہے کہ جس کی رہنمائی امت کو نہ کر دی ہو، اور کوئی شر ایسا نہیں ہے کہ جس سے امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا نہ دیا ہو۔ یعنی دین مکمل کر کے گئے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ چھوڑ کر چلے گئے ہوں، چھوڑ کر چلے گئے ہوں اس بات کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو سمجھایا کہ جو بتایا ہے وہی کرنا ہے، اتنا بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں کریں گے، ورنہ کیا ہے؟ ہلاکت میں پڑیں گے، گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر کہہ رہے کہ بعثہ اللہ الی الناس کافہ، اللہ نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف بھیجا ہے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم مخصوص جگہوں کے لیے اور مخصوص قوموں کے لیے آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے نا وہ کیا ہے؟ عام ہے۔ کس اعتبار سے عام ہے؟ مکانی اعتبار سے بھی عام ہے اور زمانی اعتبار سے بھی عام ہے۔ ذرا سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، مکانی اعتبار سے بھی عام اور زمانی اعتبار سے بھی عام۔ مکانی کا مطلب کیا ہے؟ جگہ کے اعتبار سے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، مکے کے لیے، مدینہ کے لیے، ہندوستان کے لیے، پاکستان کے لیے، سب کے لیے، یعنی کوئی دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں ہوگی، سب کے لیے مکانی جگہ کے اعتبار سے۔ اور زمانی اعتبار سے قیام جس دن سے بھیجے گئے نا اس دن سے لے کر قیامت تک کے لیے ہیں آپ۔ اس کے ماننے کا مطلب کیا ہوگا؟
تو کوئی یہ نہیں کہے کہ وہ تو عرب کے نبی تھے، عجم میں کسی اور کی ضرورت ہے۔ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے دیوانے دعویٰ کرنے والے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو عربی تھے نا، عجمی میں بھی چاہیے عجمی نبی، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں کیا 1000 سال کے لیے تھے، 1000 تو پورا ہو گیا ہے، اب نئے دین کی ضرورت ہے۔ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے، سمجھ رہے نا؟ تو اکبر کا جو دین الہی تھا نا، اس کا فلسفہ یہی تھا، 1000 سال گزر گیا، اب ذرا نئی چاہیے، نیا دین چاہیے۔ ایسا بڑھگلائے لوگوں نے اس کو، اور اس نے دین الہی کیا کر لیا؟ دین الہی ایجاد کر دیا۔ اور جو دعوائے نبوت ہیں، نبوت کے دعوے ہیں نا، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو سارے دعوے مکانی اعتبار سے دعوے ہوں یا زمانی اعتبار سے، سارے دعوے کیا ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے۔ اور اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ آپ رسول ہیں تو خاتم الرسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ رسول مانیں اور خاتم الرسول اور خاتم النبیین نہیں مانیں گے نا، ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ رسول بھی ماننا ہے اور آخری رسول بھی ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، اللہ نے آپ کے ذریعے سے دین کو مکمل کر دیا، کچھ بھی چھوڑا نہیں۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور پھر کہہ رہے کہ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک آپ کو بھی وفات آنے والی ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے، کیا مطلب ہے؟ تو تدبیریں بہت ساری ہوتی تھی، طریقے اپنائے جاتے تھے، کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کبھی تکلیفیں پہنچائی گئی، کبھی پروپیگنڈا کیا گیا، کبھی زبانی طور پر کہا گیا دیوانہ ہے، پاگل ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، سارے طریقے اختیار کیے نا۔ لیکن جب بھی دعوت بڑھ ہی رہی ہے، پریشانی کم ہو ہی نہیں رہی ہے، کیا کرنا اب؟ تو تسلی دیتے ہوئے کہتے تھے کہ مر جائے گا نا تو سکون ہو جائے گا۔ کون مرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہتے تھے یار مکے والے؟ انتظار کر لو، تو صبر کر لو نا، مر جائے گا، اور مر جائے گا تو پھر ختم ہو جائے گا سارا قصہ، ہے نا، سکون مل جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تو مریں گے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی تو دی نہیں ہے کہ کوئی آیا اور گیا نہیں ہو، ہر ایک کو جانا ہی ہے، آپ بھی جائیں گے، لیکن کیا ہے، آپ گئے اور یہ رہ گئے، ایسا ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ رہ جائیں گے کہ کہہ رہے کہ ہم پھر سکون میں ہو جائیں گے، یہ بھی مرنے والے ہیں، اور مرنے کے بعد کدھر جائیں گے؟ پھر رب کی طرف۔ تو وہاں اصل جھگڑا ہوگا، آپ بھی ہوں گے، یہ بھی ہوں گے، اور اللہ فیصلہ کرے گا جنت جہنم کا۔ تو یہ نہیں سمجھے کوئی کہ موت سے راحت مل جائے گی ان کو، یہ تو بات ہو گئی ان کے حوالے سے، ہمارے حوالے سے کیا بات ہے؟ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہیں آئے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ نے کیا کہا انک میت، آپ بھی مرنے والے ہیں نا، یہ نہیں کہا کہ یہ کیا دیوانگی کی باتیں ہو رہی ہے، کہہ رہے کہ مر جائیں گے آپ کب مرنے والے، یہ کہا کیا اللہ نے؟ یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، اور موت کا آنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ عیب کی بات ہے؟ اچھے لوگوں کے لیے عیب اور پریشانی کی بات نہیں ہے یہ، ہاں تکلیف ہوتی ہے، سکرات موت کی تکلیف ہے، اس بنیاد پر ناپسندیدگی ہوتی ہے، لیکن اچھوں کے لیے موت کیا ہے؟ اچھائی کا پیغام ہے، خوشخبری ہے، بروں کے لیے برائی کا سامان ہے۔ اس لیے جو برے تھے نا مرنے سے بھگتے تھے، یہودیوں کے سلسلے میں قرآن مجید نے کیا کہا کہ یہ موت کی تمنا کریں، نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، جن کے کرتوت اچھے ہوں ان کے لیے موت کیا ہے؟ خوشخبری کا پیغام ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب صالح موت ہو نا، میت ہو، تو وہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، آگے لے چلو، آگے بڑھو، لے چلو لے چلو، اور بری ہو تو پھر وہ کیا کہتی ہے؟ کدھر لے جا رہے ہو، کدھر لے جا رہے ہو، میری تباہی اور بربادی۔ تو موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، اور موت کا آنا آپ کے حق میں عیب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ راحت کا سامان ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھائی، مصیبتیں جھیلی، اللہ کا پیغام پہنچایا، ذمہ داری ادا کر دی، اب کیا ہونا؟ نہ کرتے رہو، کب تک؟ تکلیفیں اٹھاتے رہو، کب تک؟ قیامت تک۔ ایسا ہوگا کیا؟ بلا لیا اللہ نے، بلا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے موت کے وقت؟ کیا کہہ رہے تھے؟ بالرفیق الاعلیٰ، اللہ رفیق اعلیٰ تک پہنچا دے، یعنی اچھے لوگوں میں شامل کر دے۔ تو اب ادھر گئے، ادھر نہیں ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟
ادھر ہی پھرتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ادھر پھر نہیں رہے، ذمہ داری ادا کر دی ہے نا، اور اپنے ٹھکانے اور مقام کو پہنچ گئے۔ کہہ رہے کہ والناس اذا ماتوا یبعثون، جب لوگ مر جائیں گے نا تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کی دلیل یہاں نقل کی ہے۔ پھر کہہ رہے کہ وبعد البعث محاسبون ومجزیون، دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد حساب لیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اور آیت نقل کی۔ اس کے بعد کہا کہ ومن کذب بالبعث کفر، جو بھی دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلائے وہ کافر ہے۔ اس کی دلیل دی قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے۔ پھر کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے مبشر اور منذر بنا کر، آیت نقل کی۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، اور آخری رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے، ہر امت کی طرف اللہ نے کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا؟ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینے کے لیے اور طاغوت کی عبادت سے روکنے کے لیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ، تمام بندوں پر اللہ نے طاغوت کے انکار کو فرض کیا ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کو کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی وضاحت کی ہے، کہتے ہیں کہ الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، بندے جس کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینا وہ طاغوت ہے، کبھی رضامندی سے کبھی غیر رضامندی سے۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ معبود بھی ہو سکتے ہیں، بندہ ہے تو بندہ رہے گا نا، اس کی عبادت کرنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ اپنی حد سے بڑھ گیا، طاغوت بن گیا۔ یا متبوع ہے، لیڈر ہوتے، پیشوا ہوتے، احکام جاری کرتے ہیں، اللہ کی جگہ پر بیٹھ کر باتیں کرتے کہ نہیں یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، ہمارے یہاں ہے نا، سمجھیے فیصلے ہوتے ہیں نا، طاغوت ہے یہ۔ اور مطاع، جن کی اطاعت کی جائے، علماء ہو، صلحاء ہوں، نیک لوگ، کوئی بات کہتے غلط ہے دلیل کی روشنی میں لیکن ہم مانیں گے، پھر بھی مانیں گے، تو یہ علماء بھی کیا ہو جائیں گے؟ طاغوت بن جائیں گے۔ تو نہ عبادت کسی کی جائے گی، نہ اطاعت کسی کی جائے گی اللہ کے بالمقابل، اور نہ ہی کسی کی پیروی کی جائے گی اللہ کے بالمقابل۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ اطاعت کس کی؟ اللہ کی۔ اور اتباع تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے نا، پیچھے پیچھے چلنا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی۔ کہہ رہے کہ طاغوت بہت سارے ہیں، لیکن 5 سردار ہیں طاغوتوں کے۔ کتنے؟ 5۔ ابلیس ہے پہلے نمبر پر، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اور جس کی عبادت کی جائے اور وہ راضی ہو وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے اوپر میں۔ ومن دعا الناس الى عبادت نفسی، اور جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے وہ بھی طاغوت ہے۔ اور ومن ادعا شیئا من علم الغیب، اور جو علم غیب کا دعویٰ کرے وہ بھی طاغوت ہے۔ ومن حکم بغیر ما انزل اللہ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی طاغوت ہے۔ اس کے بعد دلیل ذکر کی ہے، اور اسی پر بات ختم ہو گئی ہے کہ والدلیل قوله تعالی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ میں ذرا دوہرا دیتا ہوں، اللہ کی معرفت پہلے حاصل کی ہے، میں نے دہرایا اس کو، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر دین کی معرفت، دین 3 درجے ہیں اس کے، اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ہیں۔ ایمان کے کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ احسان کے کتنے ہیں؟ احسان کا ایک ہی رکن ہے بس، اس کے ارکان نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے یہ سوچ کر کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا بات آئی ہے؟ ہر ایک کی تفصیلات آئی ہیں اپنی جگہ پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں کیا؟ آپ کا نام و نسب جانیں گے، آپ کا مقام جانیں گے، کیا ہے رسول ہے آپ، اور کب بنائے گئے رسول، کس ذریعے سے، پھر آپ کہاں کے تھے، اور آپ کا پیغام اور مشن کیا تھا، مکے میں کتنے سال رہے، مدینے میں کتنے سال رہے، نبوت سے پہلے کی زندگی کتنے سال کی ہے، اور نبوت کے بعد کی زندگی کتنے سال کی۔ یہ موٹی موٹی معلومات ہے، ان کو ذہن میں رکھیے، اتنا تو کم از کم رہنا ہی چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ جو باتیں سکھانے اور سیکھنے کی کوشش ہوئی ہے اللہ ان کو ذہنوں میں رکھے اور دنیا اور آخرت میں ان سے فائدہ پہنچائے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ جزائے خیر دے، اور ہم سب کے ملنے کو اللہ قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکھانے اور سیکھنے کی